یہ انفارمیشن آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ملے گی، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، آپ ہمارے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو ہے وہ ایزی سورسز ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور جس طرح ہماری یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گامزن ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے جتنے بھی پروسیسز ہیں اس کے بارے میں بتائیں. تو ہم اپنے پچھلے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی اس سیشن میں جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ہمارا ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل اسسٹنس ہے. فائنینشیل اسسٹنس کے بارے میں بتانا آپ اسٹوڈنٹس کو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا. تو فائنینشیل اسسٹنس کو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے خزاں 2024 کے فیس 1 کے داخلے جو ہیں وہ جاری ہیں، جس میں میٹرک ایف اے کے تمام کورسز، اس کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ کورسز کے جو داخلے ہیں ان کی آخری تاریخ 5 سپٹمبر ہے. 5 سپٹمبر سے پہلے آپ ہمارے 2 طریقوں سے جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں آپ مینولی بھی اپلائی کر سکتے ہیں پراسپیکٹس کے ذریعے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے اکاؤنٹ جنریٹ کر کے بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے فیس ٹو فیس پروگرامز کے داخلے بھی جو ہیں وہ جاری ہیں، جن کی آخری تاریخ جو ہے وہ 20 اگست ہے. یہ تاریخ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کی جاتی، اور یہ تمام کورسز جو ہیں وہ اسلام آباد میں آفر کیے جاتے ہیں، جس کے لیے آپ کو ریگولر بیسس پہ وہاں پہ کلاسز بھی لینی پڑتی ہیں. ان تمام انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہم نے اپنے لاسٹ 2 سیشنز پہ ڈسکس کیا تھا. ہم نے اپنے بروشر کو بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا، اس میں جتنے پروگرامز آفر ہو رہے تھے وہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو پیمنٹ کے موڈ ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے تھے، اور آن لائن اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بھی ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں آپ کو بتایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو کہ CMS اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. آج کے اس لائیو سیشن میں یہ تمام چیزوں کو ریمائنڈ کرانے کا اس وجہ سے تھا کہ اگر کوئی صرف یہ لائیو سیشن دیکھ رہا ہو یا جس نے ہمیں اس لائیو سیشن میں جوائن کیا ہو تو وہ یہ تمام انفارمیشن پچھلے لائیو سیشن سے جو ہے وہ لے سکتا ہے. اسی طرح سے ہم نے اپنے لاسٹ سیمسٹرز میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہر سیمسٹر میں ہر پروسیس کے بارے میں جو ہے ان لائیو سیشنز میں اسٹوڈنٹس کو بتائیں، اور اسی طرح سے جو ڈیلی بیسس کے اسٹوڈنٹ کے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ اگر آپ کا مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے تو آپ کو اس کا حل آپ کے گھر بیٹھے آپ کی ایک کلک پہ ہی ملتا ہے. اس کے لیے آپ کو کہیں پہ بھی سفر نہ کرنا پڑے، یا کہیں سے جو ہے وہ آپ کو سفر کر کے آنا نہ پڑے، یا کسی کے پاس جانا نہ پڑے. اسی طرح سے ہمارے اس لائیو سیشن میں جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپنے تمام کانٹیکٹس بتائیں جس کے ذریعے سے آپ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا جو ہے وہ ہمارا آن لائن ای میل ایڈریس ہے جو کہ rd_bahawalpur@aioou.edu.pk ہے. دوسرا ای میل ایڈریس ہے sc_bahawalpur@aioou.edu.pk ہے. اگر آپ کو LMS ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ lms_bahawalpur@aioou.edu پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ ہمارے اس فیس بک کے پیج کو جوائن کر سکتے ہیں، جوائن کریں. آپ ہمارے اس لائیو سیشن کو جوائن کر کے اپنی کیوریز کا جو ہے وہ حل لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے آفیشیل کانٹیکٹ نمبر ہے 0341272774. منڈے ٹو فرائیڈے 8 to 4 یہ اوپن ہوتا ہے. اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے واٹس ایپ کر کے بھی انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو ہے فائنینشیل اسسٹنس کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسٹوڈنٹ کو بتانے کے لیے، اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن کے لیے کہ ہماری یونیورسٹی اپنے ڈیزرونگ طلبہ اور طلبات کو جو ہے وہ فیس معافی کی سہولت بھی جو ہے وہ دیتی ہے. میٹرک ایف اے BA لیول تک آپ کو جو ہے وہ فل فی کنسیشن، اور اس سے آنورڈ جو ہے وہ 35% جو ہے وہ آف دیتی ہے. لیکن اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہی آپ کو جو ہے وہ جو ہے کنسیشن گرانٹ کی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ نے جو فارم ہے وہ فارم ہمارے موجود ہیں، وہ فارم آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.aioou.edu.pk. اس پہ ڈاؤن لوڈس میں وہ فارم موجود ہوتے ہیں SSF 101 SSF 106 کے نام سے. اب SSF 101 کیا ہے؟
اور SSF 106 کیا ہے، ان دونوں فارمز میں فرق کیا ہے. جو ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ ڈیزرونگ ہیں اور ان کو کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے تو وہ SSF 101 کی کیٹیگری میں جو ہے وہ اپلائی کریں گے. 101 کے فارم کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو جو ہے ایک فارم دیا جاتا ہے جس میں آپ اپنی پرسنل انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پرسنل انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اپنے کورس ڈیٹیل فیڈ کرتے ہیں، سیمسٹر ڈیٹیل اس میں ایڈ کرتے ہیں، اور سیمسٹر ڈیٹیل ایڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک انکم سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے. وہ آپ کا جو ہے وہ آپ فل اپ کرتے ہیں. آپ میٹرک FA BA لیول تک اپنے اسٹوڈنٹ کی ID کارڈ کی کاپی یا بے فارم کی کاپی ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور فادر کا CNIC لگتا ہے. انکم سرٹیفکیٹ آپ کا کسی گزٹیڈ سے جس کی بائی نیم اسٹیمپ ہو اس سے اٹیسٹ ہوگا. اگر آپ نے بائی نیم اٹیسٹیشن نہیں کرائی تو آپ کا جو فارم ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اس پہ آپ کو کنسیشن جو ہے وہ گرانٹ نہیں کی جائے گی. تو میک شیور کہ جو فارم آپ اپلوڈ کر رہے ہیں یا ریکویسٹ ڈال رہے ہیں وہ بائی نیم اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کنٹینیو کا چلان بھی اپلوڈ کرنا ہے. اور اس چلان میں اگر آپ سیکنڈ سیمسٹر میں فیس معافی اپلائی کرتے ہیں تو آپ چلان اپلوڈ کریں گے. اسی طرح یونیورسٹی تینوں سیمسٹرز میں جو ہے وہ آف دیتی ہے. تینوں سیمسٹرز میں آف کے لیے شرط ہے کہ آپ نے سیکنڈ سیمسٹر کو ٹائملی کلیئر کر کے ہی آپ تھرڈ سیمسٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر کہیں پہ آپ فیل ہو جاتے ہیں یا آپ کا کوئی سبجیکٹ رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اسائنمنٹ کی وجہ سے یا ایگزامینیشن کی وجہ سے، تو وہ آپ کا فیل کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی وہاں پہ آ کے فائنینشیل اسسٹنس ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے تمام سیمسٹرز کو سیمسٹر وائز ہی کلیئر کر لینا ہے، اور کلیئر کرنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے اگلے سیمسٹر میں کنسیشن جو ہے وہ گرانٹ کی جائے گی، ادروائز وہ وہیں پہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. ریکویسٹ آپ نے ڈال دی، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ کی جو جب آپ ریکویسٹ ڈالتے ہیں تو اس کو کچھ دن کے بعد آپ نے ڈیلی بیسس پہ چیک کر لینا ہے کہ اس میں اسٹیٹس کو کیا اپڈیٹ کیا گیا. اگر وہ ریجیکٹڈ ہے تو اس میں ریزن لکھی بھی ہوگی، اگر وہ ان پروسیس ہے یا ان ریویو آتا ہے تو وہ انڈر پروسیس ہوگا. اس میں آپ کو میٹنگ کی ڈیٹ بھی دے دی جاتی ہے. اس ڈیٹ پہ آپ نے جو ہے وہ ریجنل کیمپس میں کمیٹی ممبرس کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے. کمیٹی ممبرس اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ either you are deserving or not، پھر وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ کنسیشن گرانٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہی کنسیشن گرانٹ ہوتی ہے تو آپ نے اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹ سے CMS پورٹل سے ان ٹچ رہنا ہے، اسی میں اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو دے دی جاتی ہے. تو آپ نے جو فارم ہمیں یونیورسٹی میں جمع کرانے ہیں وہ آپ نے 15 اگست سے پہلے جمع کروا دینے ہیں. 15 اگست کے بعد کوئی بھی فیس معافی کا فارم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو 15 اگست سے پہلے آپ کے جتنے بھی فارمز ہیں آپ اسٹوڈنٹس کے، وہ آپ یہاں پہ میٹرک FA BA لیول تک کے وہ جمع کروا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو ہے اس کے نہ صرف آپ نے فارم سبمٹ کرانا ہے، آپ نے اپنی ریکویسٹ CMS پورٹل پہ ڈالنی بھی ہے. ریکویسٹ جنریٹ کرنے کے بعد ہی آپ نے فارم جو ہے وہ ریجنل کیمپس میں بھیجنا ہے. اسی طرح سے 106 جو ہے اس کا فارم ڈسیبل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. ڈسیبل اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہے، وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل اپ کرنا ہے، ساتھ میں اپنا ڈسیبل سرٹیفکیٹ، کنٹینیو کا فارم، ID کارڈ کی کاپی لگا کے اس کی ریکویسٹ ڈال دینی ہے. اور ریکویسٹ ڈالنے کے بعد ہی انہوں نے جو ہے وہ فارم جو ہے وہ ریجنل کیمپس میں ٹائملی سبمٹ بھی کرانا ہے. جیسے ہی آپ اس کو سبمٹ کرائیں گے آپ اپنے اکاؤنٹ سے ان ٹچ رہیں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ملتی رہے. 101 اور 106 دونوں کی ہی جو ہے وہ آخری تاریخ جمع کروانے کی 15 اگست ہے. 15 اگست کے بعد کوئی بھی فارم جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اگر وہ 15 اگست سے پہلے آن لائن اپڈیٹ نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ فردر اپڈیٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا. تو امید کرتی ہوں کہ فائنینشیل اسسٹنس سے ریلیٹڈ جو یہ انفارمیشن ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل ہوگی. اسی طرح سے ہمارے 2 سپٹمبر سے جو ہے وہ میٹرک کے جو ہے وہ امتحانات بھی اسٹارٹ ہیں. اس کی ڈیٹ شیٹ بھی ہم نے اپلوڈ کر دی ہے، اور رول نمبر سلپس بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے پورٹل میں آ گئی ہیں. BA کے حوالے سے ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ BA کا رزلٹ کب آ رہا ہے. تو BA کا رزلٹ جو ہے وہ 15 اگست تک انشاءاللہ آپ کے پورٹل میں اپڈیٹ کر دیا جائے گا. آپ وہاں سے اپنے رزلٹ کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس لائیو سیشن کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.